أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب صدق الله العظيم یا ایہا الذین آمنوا اے ایمان والو لا تحلوا شعائر اللہ تم بے حرمتی نہ کرو اللہ کی نشانیوں کی شعائر شعیرہ کی جمع ہے، اس کا مطلب نشانی علامت۔ لا تحلوا شعائر اللہ تم اللہ کی نشانیوں کی اللہ کی علامات کی بے حرمتی نہ کرو، ولا الشہر الحرام اور نہ ہی حرمت والے مہینے کی بے حرمتی کرو، عزت والے مہینے کی بے حرمتی کرو، ولا الہدی اور نہ ہی ہدی کی بے حرمتی کرو۔ ہدی اس جانور کو کہا جاتا ہے کہ جسے حج کے لیے جب جایا جائے تو اپنے مقام ہی سے قربانی کے لیے لے کر جایا جائے، یعنی وہ جانور کہ جسے اس نیت سے لے کر جایا جائے کہ اسے حرم میں جا کر میں نے ذبح کرنا ہے، اس جانور کو ہدی کہتے ہیں۔ ولا الہدی اور نہ ہی ہدی کی بے حرمتی کرو، ولا القلائد اور نہ ہی ان جانوروں کی کہ جن کے گلوں میں پٹے ہوں، ولا آمین البیت الحرام اور نہ ہی ان لوگوں کی بے حرمتی کرو کہ جو بیت حرام میں جانے کا ارادہ رکھتے ہوں، ولا آمین نہ ان کی بے حرمتی کرو آمین جو ارادہ رکھتے ہوں البیت الحرام مسجد حرام تک جانے کا، یبتغون فضلا من ربهم ورضوانا کہ وہ اللہ کا اپنے رب کی طرف سے وہ فضل چاہتے ہیں اور اس کی رضامندگی چاہتے ہیں۔ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا اور جب تم احرام کھول دو تو اب شکار کر سکتے ہو، فَاصْطَادُوا تو تم شکار کر سکتے ہو۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ اور تمہیں نہ ابھارے شنآن قوم کسی قوم کا بغض، وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ تمہیں نہ ابھارے تمہیں نہ آمادہ کرے شنآن قوم کسی قوم کا بغض ان صدوکم عن المسجد الحرام کہ انہوں نے تمہیں مسجد حرام سے روکا تھا، ان تعتدوا یہ کہ تم ان پر زیادتی کرنے لگو، ولا یجرمنکم شنآن قوم ان تعتدوا اس کا پہلے ترجمہ کیا جائے کہ تمہیں آمادہ نہ کرے کسی قوم کا بغض ان تعتدوا زیادتی کرنے پر، کن لوگوں پر؟ ان صدوکم عن المسجد الحرامی ان لوگوں پر کہ جنہوں نے تمہیں اللہ کے گھر سے روکا، مسجد حرام سے روکا۔ وتعاونوا علی البر والتقوی اور تم ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو، ایک دوسرے کی مدد کرو، علی البر والتقوی نیکی اور تقوی کے کاموں پر، نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں پر، یعنی جو اچھے کام ہیں ان کے کرنے پر ان کا تعاون کرو، والتقوی اور گناہوں سے بچنے پر ان کا تعاون کرو۔ ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان اور تم تعاون مت کرو گناہ کے کاموں پر اور زیادتی کے کاموں پر، والعدوان اور زیادتی کے کاموں پر ایک دوسرے کا تعاون نہ کرو۔ واتقوا اللہ اللہ سے ڈرو، ان اللہ شدید العقاب یقیناً اللہ تعالیٰ کا عذاب بڑا سخت ہے، یقیناً اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے۔ اس سے قبل جو آیت کریمہ گزری ہے اس میں عہد کے حوالے سے کہ عہدوں کو پورا کرو، وعدوں کو پورا کرو، اس کے حوالے سے حکم تھا، اور ظاہر ہے کہ جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں وہ وعدے ہی ہیں کہ ہم کلمہ پڑھ کر ایمان لا کر
یہ وعدہ کر چکے ہیں کہ یا اللہ آپ کے احکامات کو مانیں گے، آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ تو اس میں ایک دو حکم پہلے دیے گئے، اب مزید آگے بات آ رہی ہے۔ فرمایا اے ایمان والو، تم اللہ کی جو نشانیاں ہیں ان کی بے حرمتی نہ کرو۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا، شعائر یہ شعیرہ کی جمع ہے، علامت کو کہا جاتا ہے، نشانی کو کہا جاتا ہے۔ جیسا کہ حضرت امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 4 چیزیں تو ایسی بڑی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں شامل ہیں۔ نمبر 1 نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، نمبر 2 خانہ کعبہ، نمبر 3 قرآن پاک، نمبر 4 نماز۔ یہ 4 چیزیں ایسی ہیں یعنی جو بڑی ہیں اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے۔ نشانیوں سے مراد کہ جن کی نسبت اللہ کی طرف ہو، جن کو دیکھ کر اللہ یاد آتا ہو، جن کی پہچان اللہ رب العزت نے یعنی اپنا ہونے کے حوالے سے کروائی ہو۔ تو پیغمبر اللہ کا ہے، کعبہ اللہ کا ہے، قرآن اللہ کی کتاب ہے، نماز اللہ کے لیے ہے، خاص ایک مانگنے اور عبادت کا طریقہ ہے۔ ورنہ جو بھی عبادت ہے، جتنے بھی احکامات ہیں، وہ سبھی جو ہیں شعائر میں آتے ہیں، چاہے وہ قربانی ہو، چاہے وہ احرام ہو، چاہے وہ آذان ہو، چاہے وہ دیگر عبادات ہوں، یہ سب کے سب جو ہیں اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں آتی ہیں۔ جیسا کہ قرآن کریم میں ایک مقام پر آتا ہے ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، کہ صفا اور مروہ یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ تو چاہے غلاف کعبہ ہے یا زمزم ہے یا اسی طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں، تو کوئی بھی ایسی دین ہماری یہاں کی مساجد ہیں، یہ سب اللہ کی نشانیوں میں شامل ہیں۔ اور سورہ حج میں اللہ پاک نے بیان فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو شخص بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کی عظمت اور اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کی عزت کرنے والا ہے، فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، تو اس کے دل میں تقوی موجود ہے۔ یعنی جو تعظیم کرتا ہے، جس کے دل میں عزت ہے، اس کے دل میں تقوی موجود ہے۔ اور جو ان کی عزت نہیں رکھتا یا جیسا ان کا مرتبہ اور مقام اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے ایسا نہیں رکھتا، ایسا نہیں دیتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دل کے اندر تقوی اور پرہیزگاری نہیں ہے۔ وَلَا الشَّهْرُ الْحَرَامُ، اور نہ ہی حرمت والے مہینے کی بے حرمتی کرو، عزت والے مہینے۔ حدیث مبارکہ قرآن کریم میں بلکہ آتا ہے منہا اربعۃ حرم، اللہ پاک نے 12 مہینے عطا فرمائے، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، عزت والے ہیں۔ اس کی تشریح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ وہ 4 مہینے کون سے ہیں؟ ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم۔ ذی القعدہ تو ابھی چل رہا ہے، تو ذی القعدہ، اس کے بعد ذی الحجہ، یہاں پر سال مکمل ہو جاتا ہے۔ اور اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم، اور پھر اس سے آگے پھر رجب۔ یہ 4 مہینے حرمت والے، عزت والے مہینے کہلاتے ہیں۔ کیا مطلب؟ ان میں لڑائی جھگڑا نہیں کرنا چاہیے۔ عرب کے ہاں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد سے پہلے بھی لوگ ان کی تعظیم کرتے تھے، اس میں اپنی جنگوں کو موقوف کر دیتے تھے، لیکن قرآن کریم میں آتا ہے کہ وہ اس میں نسی کیا کرتے تھے۔ انما النسیء زیادۃ فی الکفر، جو کافر تھے وہ کیا کرتے تھے، اپنی اگر جنگ چل رہی ہے اور ذی القعدہ کا مہینہ آ گیا تو وہ کہتے تھے کہ نہیں یہ ذی القعدہ نہیں ہے، ہم ذی القعدہ کو آگے لے جاتے ہیں، کہتے تھے جی محرم کے بعد جو ہے نا ذی القعدہ ہوگا، لہٰذا اس وقت یہاں پر جو ہے چلے ربیع الاول ہم یہاں پر رکھ دیتے ہیں، اپنی مرضی سے آگے پیچھے مہینوں کو کر دیتے تھے۔ تو فرمایا کہ اس کے کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو ان مہینے میں اب یہاں پر شرعی حکم یہ ہے کہ آج بھی ان کی تعظیم ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر جنگ کا ایسا کوئی موقع ہو تو جنگ کی ابتدا کرنے کا موقع ہو اور مسلمانوں کے اختیار میں ہو تو ان 4 مہینوں میں جنگ کا آغاز نہ کیا جائے، ہاں آگے پیچھے آغاز کیا جائے، اور وہ جنگ چلتے چلتے اتنی لمبی ہو جائے کہ جی یہ مہینے آ جائیں تو کرنے کی اور جاری رکھنے کی اجازت ہے، ہاں بس آغاز نہ کیا جائے۔ لیکن اگر کوئی غیر مسلم ملک ہے وہ مسلمانوں پر حملہ کر دے ان مہینوں میں تو دفاع کرنے کی تو بالکل ان مہینوں میں بھی پھر اجازت ہے۔ تو بہرحال فرمایا کہ ان مہینوں کی بھی تعظیم کرو۔ اور اس میں یہ کہنا، اس کے اندر یہ بات بھی آ جاتی ہے کہ جی محرم بڑا منحوس مہینہ ہے، یہ سفر کا مہینہ بڑا منحوس ہے، اس اعتبار سے دنوں کے حوالے سے یا مہینوں کے اعتبار سے ایسی بات کرنا یہ بھی جائز نہیں ہے۔ زمانہ، دن
یہ سب اللہ کے بنائے ہوئے ہیں۔ وللہدیہ، اور نہ ہی ہدی کی بے حرمتی کرو۔ لوگ حج کے لیے بعض اوقات پیدل جایا کرتے تھے اور اپنے مقام ہی سے جیسی قربانی حج کے موقع پر کرنا ہوتی تھی وہ اپنے مقام سے اپنے ساتھ قربانی کا جانور لے کر جاتے تھے۔ جو چھوٹے جانور تھے ان کو ویسے ساتھ رکھا ہوتا تھا، ویسے باندھا ہوتا تھا، اور جو بڑے جانور ہوتے تھے وللقلائد، قلادہ کی جمع ہے، گلے میں جو پٹا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں۔ تو بڑے جو جانور ہوا کرتے تھے جیسا کہ گائے ہے، اونٹ ہے، بیل ہے، اس طرح کے جانور ان کے گلوں میں پٹے ڈال کر رکھا کرتے تھے۔ تو فرمایا کہ ان کو بھی نقصان مت پہنچاؤ، اور لوگ ایسا واقعتاً کرتے تھے کہ جب پتہ چل جاتا کہ یہ قربانی کا جانور ہے، اور اسی طریقے سے ولا آمین البیت الحرام، یہ لوگ ایسے ہیں جو حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں، تو جو ڈاکو راستوں میں ہوا کرتے تھے وہ نقصان نہیں پہنچاتے تھے۔ وللقلائد، اسی طریقے سے مطلب ان جانوروں کے گلوں میں پٹے ہیں، اور اگر کوئی بندہ جو ہے وہ بیت الخلاء یعنی کہیں دور چلا گیا یا وضو کرنے کے لیے چلا گیا اور وہ جانور ہی تنہا جو ہے وہ کھڑا ہوا ملا تو لوگ نقصان نہیں پہنچاتے تھے۔ یہ تو قربانی کا جانور ہے، یہ تو حج کے لیے لے جانے والا جانور ہے، لہذا اس کو نہیں چوری کرنا، اس کو نقصان نہیں پہنچانا۔ تو اس اعتبار سے فرمایا اب بھی جو ہے ایسے جانوروں کو نقصان نہ پہنچایا جائے۔ اب تو قربانی چونکہ وہیں پر کی جاتی ہے، ایسا سلسلہ بہت کم ہے، لیکن قرب و جوار میں اگر اب بھی ایسی کوئی اجازت ہو تو یہ حکم اب بھی ہے۔ اور فرمایا کہ ولا آمین البیت الحرام، جو لوگ حج عمرہ کے لیے جانے والے ہوں ان کو بھی نقصان نہ پہنچاؤ۔ یبتغون فضلا من ربهم ورضوانا، یہ تو اللہ تعالیٰ کا یعنی یہ تو اپنے رب کا فضل اور اس کی رضامندگی چاہتے ہیں، لہذا انہیں نقصان نہ پہنچے، یہ تو اللہ کے مہمان ہیں۔ فضل، اور یہاں پر فضل سے مراد مال و دولت بھی ہے۔ کیا مطلب؟ اگر حج کے لیے انسان جاتا ہے اسی نیت سے ہے کہ میں نے وہاں پر حج کرنا ہے، لیکن ساتھ میں وہ اپنے ساتھ یہاں پر کچھ مال بھی لے جاتا ہے یا کوئی ایسی چیزیں لے جاتا ہے، وہاں پر جا کر فروخت کرتا ہے، مال و دولت حاصل کرتا ہے، کاروبار تجارت بھی کرتا ہے، تو بالکل اس چیز کی اجازت ہے، آج بھی اس چیز کی اجازت ہے۔ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، اور فرمایا کہ جب تم احرام کھول دو پھر تم شکار کر سکتے ہو۔ کیا مطلب؟ احرام جب انسان باندھتا ہے کچھ پابندیاں لگ جاتی ہیں کہ جی تیل نہیں لگانا، خوشبو نہیں لگانی، سلا ہوا کپڑا نہیں پہننا، بند جوتا نہیں پہننا، جرابیں نہیں پہنی، یہ پابندیاں لگ جاتی ہیں۔ اسی طرح شکار نہیں کرنا، لیکن فرمایا کہ جب تم احرام کھول دو اس کے بعد یہ ساری پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا، فرمایا کہ تمہیں کسی قوم کا بغض اس بات پر نہ ابھارے کہ انہوں نے تمہیں مسجد حرام سے روکا تو لہذا تم اب بدلہ لینے کی باری آئی ہے تو تم زیادتی کر گزرو۔ فرمایا اس بات کی اجازت نہیں ہے۔ واقعہ یہ پیش آیا تھا صلح حدیبیہ جب ہوا سن 6 ہجری میں، مسلمان نکلے تھے عمرہ کرنے کے لیے، 1400 صحابہ کرام تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ تھے، لیکن کفار مکہ نے نہیں کرنے دیا اور کہا کہ جاؤ واپس چلے جاؤ۔ اب چونکہ آئندہ آ رہے ہیں، یا اسی طریقے سے مکہ جب فتح ہو چکا تو اس وقت کے حوالے سے یہ ارشاد فرمایا اب چونکہ تمہارا ہولڈ ہے، کہیں پچھلے غم اور غصے کو سامنے رکھتے ہوئے ایسا نہ ہو کہ تم زیادتی پر اتر آؤ۔ جتنا انہوں نے کیا ہے اتنا تم بھی ان کے ساتھ سختی کر سکتے ہو۔ کیسا زبردست قسم کا اسلام ہے جس میں دشمنی کی بھی حد مقرر کی گئی ہے، کس حد تک دشمنی کر سکتے ہو۔ فرمایا کہ الحب فی اللہ، حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا الحب فی اللہ البغض فی اللہ، یعنی محبت بھی اللہ کے لیے ہو اور بغض بھی اللہ کے لیے ہو۔ جتنا اللہ نے اجازت دی ہے اتنا تم اس کے ساتھ جو ہے بدلہ لے سکتے ہو، لیکن اس سے زیادہ جو ہے اس سے بدلہ لینا یہ پھر زیادتی کے اندر آ جائے گا، اس لیے اس چیز سے بچنا چاہیے۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، اور فرمایا کہ تم نیکی اور تقوی کے کاموں پر ایک دوسرے کی مدد کرو، یعنی نیکی کا کام ہے نماز پڑھنا ہے، روزہ رکھنا ہے، زکوٰۃ ادا کرنا ہے، حج کرنا ہے، یہ نیکی کا کام ہے، اس میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔ کسی کو نہیں آتا اس کے مسائل بتا دو، کسی کے لیے مشکل ہے اس کے لیے آسانی پیدا کر دو، تو حتیٰ کہ کوئی بیچارہ وضو کرنا مشکل ہے اس کو وضو کروا دو، یہ بھی نیکی کے کام میں تعاون کرنا ہے۔ تو غرض اسی اعتبار سے والتقویٰ، اور گناہ کے کاموں میں سے بچانا، جی یہ گناہ کا کام ہے اس سے تم بچ جاؤ، بیچارے سے بچا نہیں جا رہا، اس کی مدد کر دی جائے، اس کو طریقہ بتا دیا جائے، تو یہ ہے گناہ سے بچانا اور تقوی پر اس میں مدد کرو۔ لیکن ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، گناہ اور زیادتی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد اور تعاون نہ کرو۔ گناہ، اثم کا تعلق ہے اللہ کے ذات کے ساتھ، اللہ کے احکامات کو توڑنا،
اس میں کسی کی مدد نہ کرو۔ لوگ نماز نہیں پڑھنا چاہتے، لوگ حج نہیں کرنا چاہتے، عمرہ نہیں کرنا چاہتے، یا اسی طریقے سے دیگر قرآن کی تلاوت ہے یہ نہیں کرنا چاہتے، اس میں پھر تم بھی ان کے ساتھ ان کی مدد کرنے میں شامل نہ ہو جاؤ۔ یا اسی طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی کر رہے ہیں قانون ناموس رسالت اس حوالے سے، یا اسلام کے شعائر ہیں ان کی تعظیم کے حوالے سے جو ہے اس میں زیادتی کرنا چاہتے ہیں، فرمایا تم تعاون نہ کرو، ان کے ساتھ شامل نہ ہو، ایسی کوئی مجلس ہو وہاں سے اٹھ کر چلے جاؤ، اس میں ہاں نہ ملاؤ۔ والعدوان، لوگوں پر بھی زیادتی نہ کرو، یعنی کوئی مشورہ کر رہا ہے کسی کا جو ہے نا مال اس پر قبضہ کرنا ہے، کسی کو قتل کرنا ہے، تو لوگوں کے حوالے سے جب بات ہو تو اس کا تعلق عدوان کے ساتھ ہے۔ تو فرمایا نہ تو اللہ کے احکامات کو توڑو اور نہ لوگوں پر ظلم اور زیادتی کرو۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ کا خوف، اللہ کی محبت دل میں ہو، اور گناہ سے بچو اور نیکی پر ثابت قدم رہو۔ ان اللہ شدید العقاب، یقیناً اللہ تعالیٰ جو ہے ان کا عذاب بڑا سخت ہے، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے، اللہ رب العزت کی پکڑ بہت سخت ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نہیں توڑنا چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں ان باتوں کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔